أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بحمده تعالی کل کے ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کے جو لفظ الحمدللہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے عالم نہ تفسیر اور صوفیہ تفسیر بات کر رہے تھے، تو ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز مسائل فقہیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کے خطبہ میں حمد پڑھنا واجب ہے، اور خطبہ نکاح اور دعا ہر جائز قیام کے اول اور آخر میں ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے۔ 6 کھانے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں پر ایک فرقہ ہے، فرقہ آریہ، وہ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں چند۔ ایک تو یہ ان کا اعتراض ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اگر خدا کا کلام ہوتا تو اس طرح ہوتا، الحمدللہ کے بجائے الحمدلی ہوتا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، رب کس کو پوچھتا ہے؟ دوسرا ان کا یہ اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ خدا اپنی تعریف اپنے آپ کرے، یہ غرور ہے، اور غرور کرنا شیخی معنی بری بات ہے۔ یہ ان جاہل لوگوں کا، احمد لوگوں کا اعتراض ہے۔ ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اپنے بندوں سے کلوانے کے لیے اسے بولا گیا ہے۔ اس لیے بولا گیا ہے جیسا کہ استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کتاب خود پڑھاتا ہے، تاکہ شاگرد بھی اس طرح پڑھے، اور اسی طرح جیسے کوئی حاکم دوسرے کی زبان میں بات کرتا ہے، اسی طرح ممبری کے فارم چھپوائے جاتے ہیں یا اسٹامپ فروش جو ہوتا ہے، اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں سارے قوانین کی پابندی کروں گا، ہمیشہ خیر خواہ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو ان فارموں کا مضمون بنانے والا تو کوئی اور ہے، چونکہ ممبروں سے ہی کلوانا مقصود ہے، اس لیے اس کی زبان میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندو ہماری بارگاہ میں آ کر اس طرح کہو۔ اب تعالیٰ اگر اپنی ذات و صفات خود ہم سے بیان نہ فرماتا تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا کہ یہ شیخی نہیں ہے، بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کروانی ہے۔ یہ جو ان کا اعتراض ہے امکانہ، ان کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے یہ بولا گیا۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتے ہیں کہ مجھے تم پر فلاں فلاں اختیارات ہیں اور میری یہ شان ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح یہاں پر یہ اعتراض محض حماقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور فرقہ ہے، وہ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا غوث کہنا اور کسی کا نام جپنا شرک ہے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں اللہ والوں کی تعریف اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا ہی کی تعریف ہے اور اسی کا ذکر ہے، بلکہ کامل حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کی تعریف کرنا شرک ہے تو تم بھی اٹھتے بیٹھتے اپنے مولیوں کی تعریف کرتے ہو، تو تم بھی مشرک ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو الفاظ کے اعتبار سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا کے صدقے انہیں معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، وما علینا الا